بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جو موصول ہوا ہے یہ مجھے میری سب سے چھوٹی بہن کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ قبرستان میں عورت کا جانا کیسا ہے، کہ میں قبرستان میں جانا چاہوں، اپنے اعزا کی قبروں پر جانا کیسا ہے، اور ایسے ہی جو ولیوں کی مزارات ہیں وہ قبریں جن پر مزارات بنے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پہ میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں وہاں پہ جانا کیسا ہے. تو ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ بالکل جائز عمل ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی قبروں پہ جانا جائز ہے. نبی اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. آپ نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم گواہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. اس کی وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ قبروں کی زیارت کرنا جو ہے وہ یہ ہے انہا تذکر الآخرۃ، وہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، ان سے آخرت یاد آتی ہے، قبر ان سے یاد آتی ہے، اور دنیا کے معاملے میں اس سے زہد پیدا ہوتا ہے. تو یہ غرض و غائب بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کی زیارت میں اس سے کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر دنیا کے لذتوں سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. یہ سبب بیان فرمایا ہے. یعنی اس وجہ سے آپ نے اجازت دی قبروں کی زیارت کی، بھی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے یہ کام، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے. تو آخرت کی یاد دلانے کے لیے نا میری بہن، اللہ اکبر، آخرت کی یاد تب آتی ہے کہ بندہ ایسی قبروں کی زیارت کرے ٹٹھی ہوئی، گری ہوئی، بوسیدہ، سوراخ جن میں ہوئے ہوئے، پرانی، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان قبروں کو دیکھ کے بندہ، اللہ اکبر، آخرت کی یاد تو تبھی آتی ہے. ایسی قبریں بندہ دیکھے کہ جن قبروں کا کوئی والی وارث نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کس کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آخرت کی یاد تب آتی ہے. اور وہ قبریں جہاں پہ ڈھول بج رہے ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر دھمالیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ملنگ ناچ رہے ہیں، اور عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور مطلب ریل پیل ہے، اور قبریں ایسی عالی شان ہیں، وہاں پہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، اور کیسی کیسی شاندار بلڈنگز بنی ہوئی ہیں قبروں کے اوپر. اور پھر وہاں پر میلہ ٹھلا، بندہ وہاں پہ جائے تو اگر بندے کو کوئی آخرت پہلے یاد بھی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر جب دھمالیں ہو رہی ہیں، ڈھول باج رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں وہاں پر، اور موسیقی اور ساز بج رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسے ماحول میں آخرت یاد آئے گی؟ کبھی بھی یاد نہیں آئے گی. تو ایسے ہاں اولیاء اللہ کی جو قبور ہے، نیک لوگوں کی جو قبر، وہاں پہ ضرور جانا چاہیے، لیکن ایسے موقع پر، ایسے مقام پر، ایسے حالات میں کہ جب ایسا میلے ٹھیلے کا کوئی سامان نہ ہو، وہاں پہ عوام الناس موجود نہ ہو، ایسے ماحول میں جائیں اور اپنے محرم کے ساتھ جائیں. وہ شرعی جو قیود ہے سفر کے لیے ان کے ساتھ جائیں. وہاں پہ بے شک آپ اولیاء اللہ کی، نیک لوگوں کے قبور کی زیارت ضرور کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ جائیں، اور وہ بھی ایسے ایام میں جائیں جب یہ میلے ٹھیلے کا ماحول نہ ہو. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے اس میں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جب آپ جاتی ہیں اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بھی آج اس دربار پہ جا رہی ہیں، اگلے دن اس دربار پہ جا رہی ہیں، پھر اگلے دربار کو، یا ایک ہی دربار پہ ہر روز جاتی ہیں، ہر نچندی جانا ہے، ہر جمعرات کو جانا ہے، دن مقرر کیے ہوئے ہیں، جانا ہی جانا ہے، کبھی ادھر جا رہی. یہ جو ہے نا پھر صریح حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. نبی اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، فرمایا کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والیاں جو ہے، زوارات فرمایا، مردوں کے زائرین نے فرمایا، زوارین نے فرمایا، زوارات فرمایا ہے. لعن اللہ زوارات القبور، کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والیاں جو ہے نا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے. وہاں پہ زوارات فرمایا، زائرات نہیں فرمایا، زوارات، فعالات کی مطلب پہ مبالغے کا صیغہ یہ.
زائرات نہیں فرمایا، زوارات القبور فرمایا. تو قبروں کی زیارت جو ہے، قبروں کی زیارت اس کے بارے میں یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے، کبھی کبھی چلی جائے. ہاں رہ گئی بات اپنے عزیز، اور اگر کوئی مرد چلا جائے روز تو پھر مردوں کے بارے میں تھوڑا اس معاملے تھوڑی یعنی وہ سخت نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں آتے. مردوں کے لیے بھی یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھئی بس پھرتے رہے اور کوئی کام کوئی نہیں، کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ، نہ بچوں کا پتہ نہ بیوی کا پتہ، نہیں ایسا نہیں ہے. اعتدال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا خیر الامور اوسطها، اچھے کام وہ ہیں جو متوسط ہوں، جن میں میانہ روی ہو. یہ نہیں کہ بعد وہ پھرتے رہے درباروں بھی پھرتے رہے، نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی پسندیدہ ہے. لیکن عورتوں کے بارے میں تو صاف حضور نے فرمایا نا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ان پر. تو کبھی کبھی چلے جانا قبروں پر بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اللہ قبروں پر جانا. اور رہ کی بات اپنے عزیز، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ان کی قبروں پہ جانا، یا اور کسی ایسے عزیز کے رشتہ دار کے قبر پہ جانا، وہ بھی بالکل جائز ہے. اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ وہاں پہ جزا فضا، پٹنا، رونا، ماتم اور نوحہ یہ نہیں کرے گی تو پھر جائے. اور اگر اس کو پتہ ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اتنا صبر نہیں ہوتا، وہاں پہ جا کے یہی کرتی ہیں، تو اگر ایسا ہو تو پھر منع کیا اس کو، پھر نہ جائیں. لیکن اگر صرف جانا ہے قبر کی زیارت، جانا محبت ہوتی ہے، جن سے پیار ہوتا ہے ان کی قبروں سے بھی پیار ہوتا ہے، یہ تو بالکل فطرتی معاملہ ہے. اگر ایسی صورتحال ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، اس کی قبر پہ جانا ہے تو بالکل اس کی قبر پہ جا سکتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہ صبح شام، بس صبح بھی جانا ہے شام بھی جانا ہے، صبح بھی جانا ہے شام بھی جانا ہے، یہ نہیں چکر. وہی حدیث مبارکہ لعن اللہ الزوارات القبور، قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والیاں، ان پہ لعنت اللہ تعالیٰ کی. تو کثرت سے نہیں، لیکن کبھی کبھی جانا جو ہے وہ بالکل جا سکتی ہیں. مرد بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں. جانا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. جب بندہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے اس پیارے کی قبر ہے جو کچھ دنوں پہلے تک ہمارے ساتھ تھا اور اب یہ چلا گیا دنیا سے، تو ہم نے کوئی یہاں پہ ٹھیکہ تو نہیں لیا کہ ہمیشہ پکا پکے یہاں ہی رہنا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دنیا سے چلا گیا، ہم نے بجانا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی جو دعا ارشاد فرمائی، اس میں بھی یہی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہاں پہ جائے، مختلف الفاظ آتے ہیں، بار میں جو حدیث مار کا پڑھتا ہوں وہاں یہی فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. کہیں آتا ہے کہ انتم لنا سلف ونحن بکم خلف، تم ہمارے سلف ہو یعنی ہمارے پہلے جانے والے ہو، ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے پیچھے، ہم کوئی رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے. کہیں یہ فرمایا، اور کہیں یہ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، ہمیں بھی اللہ بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے. یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لکم باثر، تم ہمارے اسلاف ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. انتم سلفنا ونحن لکم اثر، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. مختلف الفاظ میں آئیے یہ دعا آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر بھی یہ کہے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے، تم ہمارے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر کی یاد کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی والعلم الحقیقۃ عند ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.